Assalamu alaikum students of class 4th. How are you? Hope you will be fine inshallah. And how was your weekend? Have you enjoyed or not? Okay, let's come to the studies. All of you open your books, page number 10. Students, as you know, we were reading unit number 3. This is books, and in this chapter we have read how people learn to write, and also how paper was invented. In the beginning, people started writing on tablets of clay. Then people started writing on cloth or fine leather. Then paper was invented in ancient China. So let's start from the next paragraph. When Islam came to Arabia some 1400 years ago, people were using all sorts of different materials for writing. جب اسلام عرب میں آیا، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اسلام جو دین ہے، ہمارا مذہب ہے اسلام، اس کا آغاز ہوا تقریباً 1400 سال پہلے عرب کے علاقے سے. اور جب لوگ اس دوران بھی جو ہے کاغذ ایجاد ہو چکا تھا، لیکن اس وقت بھی کئی طرح کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ رائٹنگ کے لیے استعمال ہوتی تھیں. That's why some parts of the Holy Quran were written on the bones of camels, dried branches of date palm, leather and cloth, while some others were noted down on paper. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، قرآن کی آیات نازل ہوتی تھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صحابہ کرام سے کہہ کر لکھوایا کرتے تھے. لیکن رائٹنگ کے لیے جو ہے وہ پراپر کاغذ جو ہے صحیح طریقے سے اویلیبل نہیں تھا، اور مختلف طرح کی چیزیں رائٹنگ کے لیے استعمال ہوتی تھیں. اور وہ کیا کیا چیزیں تھیں؟ ان میں بونز آف کیملز تھیں، یعنی کہ اونٹ کی جو ہڈیاں ہوتی تھیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اونٹ جو ہے کافی بڑا ہوتا ہے، ہیوج سائز میں ہوتا ہے، اسی طرح اس کی ہڈیوں کا سائز بھی خاصا بڑا ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو بونز، جو فلیٹ بونز ہوتی تھیں، ہڈیاں، ان کو جو ہے ان کے اوپر لکھا جاتا تھا. اسی طرح سے ڈرائیڈ برانچز آف ڈیٹ پام، کھجور کی جو شاخیں ہوتی تھیں کھجور کے درخت کی، وہ بھی کیونکہ کافی چوڑے چوڑے پتے اور اس کی فلیٹ ہوتا تھا سرفیس، تو اس کے اوپر لکھی جاتی تھی. اسی طرح سے لیدر اینڈ کلوتھ، چمڑا یا کپڑا، جیسے کہ ہم نے پریویسلی بھی پڑھا کہ جب وہ یوز ہونا شروع ہو گیا تھا، چمڑا بننا شروع ہو گیا تھا، اسموتھ اور فائن ہوتا تھا، اس کے اوپر لکھتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ سم ادرز ور نوٹڈ ڈاؤن آن پیپر، اور کچھ یہ کہ جو ہے وہ کاغذ کے اوپر بھی آیات جو ہے وہ لکھ لی جاتی تھی. اس طرح مختلف چیزوں پر وہ آیات جو ہے وہی نازل ہوتی تھی، اور مختلف صحابہ کرام جو ہیں وہ اس کام کے لیے مامور تھے. ان کی ڈیوٹی تھی کہ جب وہی نازل ہو تو وہ لکھیں گے، تو ہر کوئی جو چیز اویلیبل ہوتی تھی اس کے اوپر لکھ لیا کرتے تھے. بکس ان دا اینشینٹ ورلڈ ور کاپیڈ بائی ہینڈ. قدیم زمانے میں، پرانے زمانے میں، کیونکہ ظاہر سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، نئی نئی چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تھیں، تو جو پرنٹنگ کا یا کاپی کرنے کا کام جو ہے جو آج کل ہوتا ہے، ایسی تو کوئی چیز اویلیبل ہی نہیں تھی. بلکہ اس کو ایک کتاب کو یا ایک جگہ پہ اگر کوئی وحی یا کوئی آیت لکھی گئی ہے یا کوئی بھی چیز ریٹن فارم میں ہے، تو اس کو کسی دوسری جگہ اگر کاپی کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا تھا کہ وہ ہاتھ سے ہی اس کو لکھا جائے گا، چاہے وہ ایک پیج ہو یا پھر ایک پوری کتاب ہو. اس کو دوسری دفعہ جب کاپی کرنا ہے تو وہ سارا ہاتھ سے لکھا جائے گا. پیپل ہو ہیڈ گڈ ہینڈ رائٹنگ ور کالڈ اسکرائبس. وہ لوگ جن کی رائٹنگ اچھی ہوتی تھی، بہت خوبصورت لکھتے تھے، ان کو اسکرائبس کہا جاتا تھا، یعنی لکھنے والے جنہیں ہم کہتے ہیں، کاتب جنہیں ہم کہتے ہیں. اور ویلدی پیپل ہو کوڈ افورڈ ٹو ہائر دیم would ask them to copy their favorite books for them, and that's how learning was kept alive through the centuries. وہ جو امیر لوگ ہوتے تھے، دولت مند، جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا، تو وہ انہیں ہائر کرتے تھے، یعنی جن کی رائٹنگ خوبصورت ہوتی تھی، جو اسکرائبرز تھے، وہ جو ہے ان کو ہائر کیا جاتا تھا. ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ جو بھی ان کو لوگوں کو کتاب پسند ہوتی تھی، اس کتاب کی کاپی کرنے کے لیے، اس کو دوبارہ سے لکھوانے کے لیے وہ اسکرائبرز کو جو ہے وہ پیمنٹ کرتے تھے، ان کو ہائر کرتے تھے، کاتبین کو، اور ان سے لکھوا لیا کرتے تھے اپنے لیے کتابیں. اس طرح سے جو ہے وہ کتابیں اور جو بھی رائٹنگ ہے، جو بھی چیز اس میں بتائی گئی ہے، وہ آگے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچتی رہی.
Some of the ancient cities had great libraries where students and scholars could go and read the books. اسی طرح سے جو کچھ شہر تھے قدیم اور پرانے جہاں کافی حد تک جو اسٹیبلشڈ شہر تھے وہاں پر جو ہیں بڑی بڑی لائبریریز بھی بنائی گئی تھیں جہاں پر بہت سی کتابیں جو کتابیں لکھی جاتی تھیں یا مختلف ممالک سے اویلیبل ہوتی تھیں وہ منگوائی جاتی تھیں وہاں ان لائبریریز میں رکھی جاتی تھیں اور پھر وہاں پر جو طالب علم تھے یا جو اسکالرز تھے جو علماء تھے وہ وہاں جاتے تھے اور وہاں جا کر کتابیں پڑھتے تھے کیونکہ کتابیں بہت زیادہ تو ان کی پرنٹنگ ہوتی نہیں تھی بہت زیادہ اویلیبل نہیں ہوتی تھی اس لیے لائبریریز میں موسٹلی وہ بکس جو ہیں موجود رہتی تھیں اور لوگ جا کر جو اسٹوڈنٹس وغیرہ وہ وہاں جا کر ان کتابوں سے فائدہ حاصل کرتے تھے. About 1,000 years ago, Baghdad, the capital of the Muslim world, was famous for its libraries. اسی طرح سے تقریباً 1000 سال پہلے کی بات ہے جو مسلم دنیا کا شہر تھا بغداد جو بہت مشہور تھا مرکز تھا یہ مسلمانوں کے دور حکومت میں اور خاص طور پہ بغداد میں جب ہارون الرشید اور مامون الرشید کی حکومت تھی انہوں نے ایجوکیشن پہ بہت توجہ دی اور اسی وجہ سے وہاں پر بڑی بڑی لائبریریز بنائی گئیں اور پوری دنیا سے کتابیں جو ہیں وہ مختلف موضوع کی کتابیں جو ہیں وہ منگوائی جاتی تھیں اور ان میں رکھی جاتی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں انہیں پڑھیں ان کا مطالعہ کریں اور سیکھیں. تو یہ لائبریریز کے لیے مشہور تھا شہر بہت زیادہ. بکس فرام آل اوور دا ورلڈ ور براٹ دیئر اینڈ ٹرانسلیٹڈ انٹو عربک. نہ صرف پوری دنیا سے کتابیں منگواتے تھے بلکہ ان کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ بھی کرتے تھے تاکہ جو عربی جاننے والے لوگ ہیں وہ لوگ جو کسی اور زبان کو نہیں سمجھتے وہ اپنی زبان میں اس کتاب کو پڑھیں اور ان کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. تو اس طرح سے بکس جو ہیں وہ پھر اب لکھی جانے لگیں اور آگے آگے جو ہے ایجوکیشن اور تعلیم پھیلنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے جی, آج کے لیے اتنی ریڈنگ کافی ہے. یہاں پر آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں پکچر نظر آ رہی ہے, یہ ہے پیپر بینگ میڈ ان اینشنٹ چائنا. ہم نے پریویس لیسن میں جہاں پڑھا تھا کہ تقریباً 3000 ایئرز اگو پیپر انوینٹ ہوا تھا 3000 سال پہلے. تو یہ سارا کس طرح سے وہ پروسیس تھا, کس طرح ایجاد ہوا, یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں پہ پروسیجرز بتائے گئے ہیں کہ کس قدر تگ و دو مشقت کے بعد یہ جو ہے پیپر ایجاد ہو رہا تھا. فرسٹ پروسیس یہاں پر ہے, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ اور پھر ففتھ ہے, سکس, اور اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں یہ ابھی یہاں پر گیلا ہے, اس کے بعد اس کو ڈرائی کیا جا رہا ہے, اس کے بعد پھر یہاں پر رکھا جا رہا ہے. تو یہ ایک پکچر میں شو کیا ہے فرسٹ ٹائم جب پیپر ایجاد ہوا چائنا میں تو کیا طریقہ کار تھا اور کس طریقے سے ایجاد ہوا. سو یہ ایک اس کا ریفلیکشن ہے. اٹس انف فار ٹوڈے. انشاءاللہ نیکسٹ جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ نیکسٹ لیسن میں کمپلیٹ کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.